السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو اینڈ ادر ریمائنڈر. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ آئی ہوپ میری ویڈیوز سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ مل رہی ہوگی. میں حصہ بننا چاہتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ حصہ بنوں خیر کا، کچھ سیکھنے کا. ہم سب مل کر سیکھیں، پھر اپنے لائف میں بیٹر کریں. اور لائف میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بس کوشش کرنا ہے. یہی اللہ کو پسند ہے، رائٹ؟ یہی ہماری نیت ہونی چاہیے. بیسیکلی نیت ہمیشہ صاف ہونی چاہیے. تو ہم اپنے گولز کی طرف جو بھی ہمارے دنیا کے ہوتے ہیں یا دین کے ہوتے ہیں، جو بھی جلدی پہنچ جاتے ہیں جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے. تو ہم ایک چیز اپنی زندگی میں ضرور یاد کریں کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. اور نیت آپ کی کوئی دنیا میں دیکھتا ہو یا نہیں دیکھتا ہو، سمجھتا ہو یا نہیں سمجھتا ہو، جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، لیکن یاد رکھیں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. دیٹ از آل وی نیڈ. اور پھر ہم خود کو یہ تسلی دیتے ہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ تو سمجھتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایسے 3 وظیفے شیئر کرنے والی ہوں جو بہت بہت پاورفل ہیں. ٹرسٹ میں آپ کوشش کر کے دیکھیں اپنی لائف میں، پھر دیکھیں کیسے ہماری زندگیاں چینج ہوتی ہیں. کچھ بھی وظیفے کرنے سے پہلے ہماری زندگی میں ہمیں خود کو بھی تھوڑا بدلنا ہوگا، کیونکہ ہم دعائیں کریں وہ بھی کافی نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کے حالات تب تک نہیں بدلے جا سکتے ہیں جب تک وہ خود میں جو ہے نا اس کو نہیں بدلتا. کچھ چیزیں، کچھ غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جس کو ہم نہیں بدلتے ہیں اور بس دعائیں کرتے ہیں. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے اور چینجز کیوں نہیں آتی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں. ہمیں خود میں بھی بدلنے کی ضرورت ہے، خود میں چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو دین میں، دنیا میں اگر وہ جیسے ہم نمازیں اپنی نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک سے، یا کسی کا دل دکھایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، یا کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان خود کو جتنا جانتا ہے تو اتنا تو اور کوئی نہیں جانتا ہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں نا جو ہماری دعاؤں کا، کامیابیوں کو ڈیلے کر رہی ہیں. اللہ بے شک رحمان ہے، رحیم ہے، اور بہت محبت کرتا ہے اور ہماری کوششوں سے محبت کرتا ہے. لیکن وہ سب کے لیے رحمان ہے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے تھوڑی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کسی کا دل دکھائیں گے اور آپ سکسیسفل ہو جائیں گے، سمجھے ایسا نہیں ہو پاتا ہے. تو ہم کسی کے ساتھ بھی اگر غلط کرتے ہیں تو یہ ہمیں چیک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور ہمیں ایک چیز اور، ہمیں اپنے اندر کنسسٹنسی لانی ہے. جو بھی کام کریں پوری کنسسٹنسی کے ساتھ کریں. کوئی بھی کام ہو، دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہمیں ریزلٹس نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے تھوڑا یہ کرا، تھوڑا وہ کرا، تو ہمارے کسی بھی چیز میں ایک ردم نہیں بن پاتی ہے. سو فار دیٹ ہمیں ہمارے کام میں وہ لگن اور جنون لانا ہوگا. تو اسلام میں بھی اس چیز کے لیے کوئی منع نہیں ہے. سو بیسیکلی میرا مقصد روز روز آ کے باتیں کرنا یا یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نئی دعائیں روز سیکھتے رہیں اور روز روز اتنے وظیفے کرتے رہیں. آپ بھلے ہی تھوڑا کریں یا میں آپ کو تھوڑا بتاؤں. تو میرا مین موٹیو یہی ہے کہ آپ خود میں بھی کچھ چینجز لائیں. ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھے انسان بنیں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد بھی ہم خود پہ بھی نظر رکھنی ہے، ہمیں خود پہ دھیان دینا ہے. ہمیں خود سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے. خود کے لیے بھی ایسی چیزیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی ہیں، جو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، وہ ہمیں زندگی سے ایلیمنیٹ کرنی ہے، نکال دینی ہے. ان سے خود کو ڈسٹینس دینا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں اس لیے بھی ڈیلے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی کا کافی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بے فضول کی چیزوں میں. اپنا دماغ اور انرجی اور اپنا دل لگا لیتے ہیں. تو جو ہماری مین چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم دل نہیں لگا پاتے ہیں. سو ان دیٹ کیس دیکھیں کہ کہاں ہمارا ٹائم بے فضول میں ویسٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم بے مقصد سی زندگی گزاریں. ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ با مقصد زندگی گزاریں، جس میں یہ نہیں کہ خود کے لیے جئیں، خود کے لیے آئے، لائف گزاری، اچھا کھایا پیا اور اچھا گھوما، دیٹس اٹ، اور چلے گئے اس دنیا سے. تو دیٹ ازنٹ اے گول. اے مین گول از ہم لوگوں کو سرو کیسے کر سکیں، ہم ایک اچھے انسان بن سکیں. ایسے انسان جن کا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ذکر ہو. اپنی فیملی تو مرنے کے بعد کافی ٹائم تک یاد کرتی رہتی ہے، بٹ ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ جیسے غیر بھی ہمیں یاد کریں. غیروں کی بھی دعائیں اس دنیا سے لے کے جانی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی
یہی چیز ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی، جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی ینگ ہے اور جوانی کا یہ جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس میں آپ ایسا کام کریں جو آپ کا بڑھاپا ہے وہ بہت آسانی سے گزرے۔ جب فار ایگزامپل جیسے کہ دنیا میں اپنے کام میں جوانی میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ کام کر لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمارا بڑھاپا ظاہر ہے نا فائنانشلی بھی بہت اچھا گزرے گا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، تو اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں کسی کا اپنے سوا محتاج نہ رکھے، ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ تو ون مور تھنگ از دیٹ کہ جوانی کا جو یہ وقت ہے اس میں ہم اتنی بھی محنت نہ کریں، اتنا بھی دنیا میں نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی نمازوں کے لیے وقت نہ نکال پائیں، کیونکہ اصل مسلمان وہ ہے، اصل خوبصورتی وہ ہے جو اللہ سے محبت کی نشانی بھی وہی ہے کہ ہم پورے روٹین میں الجھے ہوئے ہیں، یعنی کہ لیکن ہم مان لیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، بزی روٹین میں سے اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں نا کہ اس سے بات کر لیں 5 منٹ یا 10 منٹ، تو نماز میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ آپ سوچیں وہ ذات جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، اتنا نوازا، اتنی محبت آپ سے کرتا ہے، آپ اس سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت آپ کو اپنی روٹین میں سے نکالنا چاہیے نا، تبھی تو محبت ہے، ورنہ تو محبت نہیں ہے، صرف کہہ دینے سے محبت نہیں ہے نا، اس کا اظہار آپ کے ایکشن سے دکھ جائے، یہی تو محبت ہے، بھلے آپ پھر اسے کہیں یا نہ کہیں۔ Now without any further delay ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، سب چیزیں چیک کرنے کے بعد خود کو اچھے سے دیکھتے ہوئے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، کہاں ہم غلطی کرتے ہیں، نماز کتنی چھوٹ جاتی ہے ہم سے، یا نماز ہم صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے کیسی کنیکشن ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک کرتے ہوئے ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، آتے ہیں۔ چھوٹا سا بٹ بہت بہت پاورفل ہے، جو بھی دعا یہ پڑھ کر مانگتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا ہے کہ بہت ڈپریشن میں ہیں آپ، لائف میں انزائٹی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، تو بس آپ اس کو روزانہ پڑھیں، اور اس کا بیسٹ وقت تہجد کا ہے، تو سکون سے بیٹھ کر 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ دن میں بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جو یہ سورہ رحمان ہے نا، اسی سے اینڈ ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سارے فیورز یاد دلائیں، اور پھر اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، تو یہ بہت پاورفل ہے، آپ پڑھیں، آپ اپنی ہر دعا سے پہلے یہ پڑھیں، 100 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں دن میں۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ روزانہ آپ کو نماز فجر کے بعد 71 ٹائم یا فتح پڑھیں، جس کا مطلب ہے ہر بند دروازہ کھولنے والی۔ ایسی بہت سی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں راستے نظر نہیں آتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، چیزیں اپرچونٹیز نظر نہیں آتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا خوبصورت نام ہے یا فتح، جو راستوں کو کھولنے والا ہے، بند دروازوں کو۔ تو 71 ٹائم فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور، آپ جب بھی اپنے کام کے لیے نکلیں، اپنے بزنس کے لیے، جاب کے لیے، یا کچھ نیا اسٹارٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو آپ پڑھیں یا غنیو یا مغنی۔ یہ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ ضرور پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ میں کہتی ہوں نا کہ آپ پڑھا کریں یہ اللہ کے نام، اسپیشلی آپ یاد کریں، 99 ایک دم سے نہیں ہوتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے یاد کریں، اس کی صفت کے ساتھ، یا غنی یا مغنی، اس سے آپ اللہ کو پکاریں اور دعائیں مانگیں، رزق میں برکت ہو اور زندگی میں خیر ہو، سکون ہو، تو اللہ سے سکون مانگیں، کیونکہ وہی ہے جو سورس آف پیس ہے، اسی سے ہی آسانیاں ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی۔ یہ تھی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو کوئی نہ کوئی موٹیویشن ملا ہوگا۔ مایوس ہیں تو آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، لو فیل نہ کریں، تو بیسیکلی واٹ ایم آئی سے، اس مایوسی کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں، کاؤنٹ کریں، جس میں سب سے پہلی ہے صحت، اللہ کا یہ کرم ہے، صحت مند ہے، یہ بھی ہے کہ اس کی بات آپ سن رہے ہیں اور اس سے آپ مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ ایک ریز ہے کہ ہمیں وظیفہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ توفیق ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تیسری ایک ہے ہماری فیملی کا ہونا، لوگوں کی محبتوں کا ہونا، فیل کریں اللہ دوست ہے، اس کی دوستی کو بڑھانا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کرے، جزاک اللہ۔ اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، میری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کو موٹیویشن ملے۔ اللہ حافظ۔